الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں بھیجی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، لیکن ان نشانیوں کا انکار صرف نافرمان لوگ کیا کرتے ہیں، مراد یہودی ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ان یہودیوں سے جب بھی کوئی عہد لیا جائے گا تو ان میں سے ایک فریق اس عہد کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہود کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی واضح نشانیاں ہمارے سامنے لے کر آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو کئی نشانیاں دی ہیں، اور یہ ان نشانیوں کو جانتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو فاسق کہا جا رہا ہے، نافرمان کہا جا رہا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے، لیکن صرف اپنی ضد، اناد اور حسد اور تعصب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر جب ان کو یاد کرایا گیا کہ دیکھو تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے اور تمہیں اس بات کا علم بھی ہے، تم سے وعدہ بھی لیا گیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو کوئی عہد کیا ہی نہیں تھا۔ تو ان کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ اس سے مکر جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہے، یہ یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ اور بعض جو ہے یہودی اس لیے کہا گیا، ایک فریق اس لیے کہا گیا کہ ان میں سے بعض لوگ جو ہے تورات کے اس عہد کو پورا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا مومن بنائے، پکا مسلمان بنائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، اور دنیا آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔